بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 2 کتبہ کے مشقی سوالات کے سلسلے میں مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور کثیر انتخابی سوالات کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود بقیہ مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 5 ہے، افسانہ کتبہ آپ نے پڑھا، استاد محترم کی رہنمائی سے غلام عباس کے اسلوب تحریر پر مختصر انداز میں روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے، غلام عباس اردو کے نامور افسانہ نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ ترکی ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ پریم چند کے بعد آپ کو افسانہ نگاری میں عروج اور شہرت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ آپ کے تلخ اسلوب نے معمولی موضوعات کو غیر معمولی بنا دیا۔ آپ نے زندگی کے حقائق کو حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کتبہ افسانے کے درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر اس کے اجزاء یعنی ابتدا، مناظر کا بیان اور اختتام کو شناخت کریں۔ یہ پورا اقتباس یہاں پر دیا گیا ہے، جس کو پڑھ لیتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپیر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلبے جھلسے جاتے تھے۔ اچانک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اقتباس۔ اب اس کے اجزاء کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا، شہر سے کوئی 1.5-2 میل فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ یہ ابتدا ہو گئی، اور اس کے بعد مناظر کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کا اختتام اس طرح سے کریں گے، زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلبے، ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ پورا پیراگراف دیا گیا ہے جو منشی پریم چند کے افسانے پنچایت سے لیا گیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی، شہادتیں گزریں۔ فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رام دھن مصر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔
سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ جمل نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ گوڈر شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ عزیز طلبہ، پورا اقتباس ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس میں سوال ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس پریم چند کے افسانے پنچایت سے منتخب کیا گیا ہے۔ شیخ جمن کا کردار آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کا جواب ہے اس اقتباس میں شیخ جمن کا کردار بہت اچھا تھا۔ اس نے تمام فریقین کو غور سے سنا اور انصاف سے فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل دیے گئے حروف کی نشاندہی کریں۔ تف، اخ، تو، بہت خوب، مرحبا، حیف، جیسا، مثل، اے، ابے، کا، کی، اگر، جب تک۔ عزیز طلبہ، اس کو الگ الگ کر کے میں نے نیچے لکھ دیا ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر حروف اضافت کا اور کی ہیں، اور حروف ندا اے اور ابے، حروف تشبیہ ہیں جیسا یا محل، حروف شرط ہیں اگر یا جب تک، حروف تعسف ہیں حیف، حروف تجسس ہیں بہت خوب اور مرحبا۔ اسی طرح سے حروف نفرین ہیں بہت خوب اور مرحبا۔ اس کے بعد حروف بیان ہے کہ، حروف جار ہیں تف، اخ، تھو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ اس کا جواب ہے کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر، بھولے بھالے، ناتجربے کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی، جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ اگلا سوال ہے شریف حسین اس دن گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ اس کا جواب ہے شریف حسین اس دن گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ مسجد کی سیڑھیوں کے گرد ہر شام کو کوہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ تیسرا سوال ہے شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ اس کا جواب ہے اس نے سوچا کہ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ چوتھا سوال ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ اس کا جواب ہے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ پانچواں سوال ہے اس افسانے سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے اور خواہشات بہت زیادہ۔ ایک شخص کتنا ہی کوشش کرے اس کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائے عمل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سبق کے حوالے سے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں، جس میں پہلا جملہ ہے دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواری ہی میں محدود رہتی ہے۔ چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانہ کتبہ سے لیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ کی عمارت شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائے عمل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ افسانہ نگار نے یہ جملہ جامع مسجد کے باہر لگنے والے سستے بازار کے بارے میں کہا کہ شام کے وقت مسجد کے آس پاس سستا مال بیچنے والے اپنی اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ خرید و فروخت کی غرض سے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ ہوا کرتے تھے
جو صرف سیر کی غرض سے یہاں آ جاتے تھے، ان میں ہر رنگ اور فطرت کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ تیسرا جملہ ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ اس کا جواب ہے افسانہ نگار شریف حسین کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کی بات کرتا ہے کہ جب سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کے دل میں ایک نئے ولولے، جوش اور امنگ کو پیدا کر دیا، اور وہ خیالوں میں گم رہ کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا کہ شاید خالق کے کائنات مہربان ہو جائے اور ترقی کی منازل جلد طے ہو جائیں، پھر میری بڑی تنخواہ ہو گئی تو میں اپنا ذاتی خوبصورت مکان خرید لوں گا، جس کے گیٹ پر میرے نام کی تختی لگی ہوگی، لوگ میرے مال و دولت سے مروب ہوں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ اس کے جواب ہے یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے لیا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے اس جملے میں اس کیفیت کا بیان کیا کہ جب شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی گئی جو چھٹی پر گیا تھا، ترقی کے اس احساس نے اس کے اندر ایک خاص قوت، چستی اور نہ تھکنے کا احساس پیدا کر دیا۔ جو کوئی شریف حسین سے کام کے سلسلے میں رہنمائی لیتا، شریف حسین دل و جان سے رہنمائی کرتا اور ترقی کا یہ احساس اسے اور توانا کر دیتا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کا جواب ہے افسانہ نگار نے شریف حسین کی کیفیت کے اس دور میں یہ جملہ کہا کہ جب وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور لگن سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ قدرت ہی کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے حد سے زیادہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا معاملہ قسمت کے حوالے کر دیا۔ دراصل انگریزی دور حکومت میں لوگ ترقی پانے کے لیے سال ہا سال ترستے رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ غلام عباس پر سوانحی و تنقیدی نوٹ لکھیں۔ کا جواب ہے غلام عباس 1909 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ لاہور چلے آئے اور ابتدائی تعلیم لاہور کے دیال سنگھ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز بھی لاہور ہی میں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف ہفت روزہ اور ماہنامہ رسالوں میں کام کیا اور ان کے مدیر رہے۔ کچھ عرصے محکمہ تعلقات عامہ میں بھی کام کیا اور آخرکار BBC ریڈیو سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ غلام عباس نے ترکی ادب کا بڑا گہرا مطالعہ کیا اور اس سے بہت متاثر ہوئے۔ موسیقی سے انہیں بہت لگاؤ تھا، گٹار بجانے کے ماہر تھے، شطرنج بھی کھیلتے تھے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کا تمغہ عطا کیا تھا۔ وہ ایک باوقار اور کامیاب شخص تھے۔ 1982 عیسوی میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ آگے ہے تنقیدی نوٹ۔ غلام عباس کو ناولوں اور افسانوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ انہوں نے عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ سرشار، خواجہ حسن نظامی اور مزا ہادی رسوا کے ناولوں اور افسانوں کا مطالعہ کیا تھا۔ جدید افسانہ نگاروں میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ غلام عباس نے جس وقت افسانہ نگاری شروع کی اس وقت مغربی تعلیم و معاشرت اور انگریزی اقدار معاشرے میں اپنے پاؤں جما رہے تھے اور لوگ اس کشمکش میں تھے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ چند واقعات کے رونما ہونے سے ہندوستان کے روایت پسند معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو گیا تھا۔ غلام عباس نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے غیر جذباتی انداز میں معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کی تکمیل کے لیے دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے شریف حسین کو سنگ مرمر کا ٹکڑا آپشن الف وراثت میں ملا، آپشن بے راستے میں پڑا ہوا ملا، آپشن جیم کسی دوست کی طرف سے تحفے میں ملا، آپشن دال کباڑی کی دکان سے ملا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال کباڑی کی دکان سے ملا۔ اس کے بعد جملہ ہے شریف حسین نے سنگ مرمر کا ٹکڑا اس لیے خریدا کہ مرمر آپشن الف اس کی بیوی نے فرمائش کی تھی، آپشن بے اس کی قیمت بہت کم تھی، آپشن جیم وہ اسے اپنے گھر کے دروازے پر نصب کرنا چاہتا تھا، آپشن دال قیمت پوچھنے پر کباڑی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال قیمت پوچھنے پر کباڑی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد جملہ ہے شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کا مصرف یہ تھا کہ آپشن الف اسے افسر کو تحفے کے طور پر دے دیا جائے، آپشن بے اسے کار پر سجا دیا جائے، آپشن جیم اس پر اپنا نام کھدوا کر مکان کے دروازے پر لگا دیا جائے، آپشن دال
اسے مطالعے کی میز پر رکھ دیا جائے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم، اس پر اپنا نام کھدوا کر مکان کے دروازے پر لگا دیا جائے۔ اس کے بعد سوال ہے شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا آپشن الف یوں ہی گھر میں پڑا رہا، آپشن بے کہیں گم ہو گیا، آپشن جیم بیچ دیا گیا، آپشن دال اس کی قبر پر لگا دیا گیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال اس کی قبر پر لگا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔